ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا کہیں نام آ جائے. میں تو دعا کر رہا تھا کہ وہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا. سیکیورٹی بہت سخت ہو گئی تھی کل رات سے، اور رات سے سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ جو ہے وہ جو اچانک پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پہ بہت سخت سیکیورٹی الرٹ تھی اسلام آباد میں. پاکستان کا ڈینجرس گیمبل ہے. اب پاکستان پھٹے گا تو ہمارے اوپر تھوڑا بہت تو امپیکٹ آئے گا تھوڑا بہت بولتے ہیں نا سنجنگ ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں وہ تھوڑا بہت آئے گا. اور ایک دوسرا چھوٹا پاکستان بھی ہے. دنیا میں کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک ہو، آپ ٹیررسٹ کی دم اٹھائیں گے تو اس پہ ٹھپا لگا ہوگا میڈ ان پاکستان. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہو اور اس میں پاکستان نہ ہو. کہیں نہ کہیں سے اب پاکستان پھٹے گا تو ہمارے اوپر تھوڑا بہت تو امپیکٹ آئے گا تھوڑا بہت بولتے ہیں نا سنجنگ ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں وہ تھوڑا بہت آئے گا. اور ایک دوسرا چھوٹا پاکستان بھی ہے ہمارے پاس جو ایک آئیسس پریزیڈنٹ ہے بائی دی وے جس کا نام ہے موئزو. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مالڈیوز کا جو ٹیرر گروپ ہے اس کے فاؤنڈر کی سسٹر اس کی وائف ہے. رائٹ سو دیٹس ہاؤ فار اٹ از. اینڈ جو 2021 میں مالڈیوز مالے میں ہمارے یوگا ڈے کے اوپر اٹیک ہوا تھا when Muizu was the mayor of Male. ٹھیک ہے تو we need to know that we are around all this area. سخت ہو گئی تھی کل رات سے، اور رات سے سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ جو ہے وہ جو اچانک پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پہ بہت سخت سیکیورٹی الرٹ تھی اسلام آباد میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد کے اندر جو پریڈ جہاں پہ ہو رہی تھی. دنیا میں کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک ہو، آپ ٹیررسٹ کی دم اٹھائیں گے تو اس پہ ٹھپا لگا ہوگا میڈ ان پاکستان. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہو اور اس میں پاکستان نہ ہو. کہیں نہ کہیں سے اینگل نکل کے آئے گا. پاکستان نہیں تو برادر اسلامک ملک ترکی آئے گا. ترکی کا نام آ رہا ہے اور آئے گا. آفٹر آل پاکستان نے طالبان بنائی تھی تو IS ترکی نے بنائی تھی، دونوں نے امریکہ کے کہنے پہ بنائی تھی. تو لیٹس سی پاکستان کا اینگل نکل آئے گا تو مزہ. ناکارہ ہے وہ لوہا، جب کہیں پڑا ہوتا ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. پاکستان کی آرمی تو ناکارہ ہے، پاکستان کی آرمی کو بھاری پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ TTP کا معاملہ اب سرحد پار سے حل کرنا ہوگا. ظاہری بات ہے اس کے لیے جنگ کا راستہ تو نہیں ہے، جنگ کا راستہ تو لیکن کے ساتھ افغانستان ان کے گھر میں گھس کے مارے گا ان کو، یہ آپ یاد رکھیے گا. کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو افغانستان تو ایک مطلب تباہ ہوا کنٹری ہے نا. کہاں ماریں گے یہ؟ کسی جھونپڑے پہ، کسی غار پہ، کسی گفا میں ماریں گے نا میزائل. آپ کا ایک کنٹری ہے پورا انٹیکٹ. پھر افغانستان کی اکانومی کو اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جنگوں کے عادی رہے ہیں. تو افغانستان تو 10 سال بھی جنگ کھینچ سکتا ہے، آپ 10 دن نہیں لڑ سکتے. آپ کو خالی TTP نے یقین کریں جب یہ واقعہ ہوا تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا کہیں نام آ جائے. میں تو دعا کر رہا تھا کہ وہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا. پوری دنیا کے اندر آپ بتائیں کہ امیج ہماری لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان ہے تو اس کے علیحدہ سے لے کے جا کے چیکنگ کرو. پیارے بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کہ کفار جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. تو ہم جب ان کو اپنا گلے ملیں گے، جفیے ڈالیں گے، تو پھر بیڑا غرق ہم اپنا خود کر رہے ہیں. کفار کے ساتھ گلے نہ مل کے کیا بم بلاس کریں، ان کو تباہ کریں؟ نہیں، تباہ نہیں کریں، لیکن اپنی جو حقوق ہیں ان کو تو نہ پامال کریں. کیا حقوق ہے جو ہمارے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو برما میں ہوا ہے، جو بھائی رشیا نے تھوڑی کیا. نہیں، رشیا نے نہیں کیا رشیا تو فلسطین کے ساتھ بھائی، رشیا نے نہیں کیا. لیکن ان کے ساتھ وہ ان کی جتنے بھی کفار حضرات ہیں وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ مسلمانوں کا دے رہے ہیں. کافر تو کافر کا ہی ساتھ. رشیا نے بھائی ہمارے ساتھ فلسطین کا ساتھ دیا، کہا کہ بھائی اسرائیل جو تو کر رہے ہو وہ غلط ہے، تو وہ تو ہمارے ساتھ کھڑا تھا. بوس وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اب اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو نہیں آپ کو پتا نا. اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر سے ہمارے خلاف. دیکھیں کفار جو بھی ہے نا، جو کافر ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے. سر یہ باتیں کر کے نا آپ یقین کریں کہ ہم جتنے بھی نان مسلم، اگر کوئی فار ایگزامپل کہ ہمارے بیچ میں کوئی نان مسلم کھڑا ہو، سکھ، ہندو، عیسائی یا کرسچن کوئی بھی کھڑا ہو، تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. دیکھیں دشمن نہیں بنا رہے.
जब वो प्रोपोगंडा अपने हिसाब से अपने एक उनका मकसद है वो लेके चल रहे हैं कि मुसलमानों को हमने किसी जगह पे नहीं छोड़ना, ठीक है, वो लोगों को नहीं नज़र आता, हमारा फौरी नज़र आ जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि अपना जो है वो काफर है वो ठीक है, हमने मुसलमान की बात की है तो वो गलत हो गया, ये तो नहीं है। जो रशिया में हमला हुआ है तो चीजें एस्केलेट होंगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसमें खोरासान प्रोविंस का ही नाम, खोरासान मॉड्यूल का ही नाम आएगा मेरे हिसाब से। तो आपका मुल्क क्या तैयार है इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से लड़ने के लिए? क्योंकि आपके वजीर आजम ने जिस दिन ओथ ली थी, सबसे पहले उन्होंने कश्मीर की बात की थी, वो कह रहे थे कि वहां पे जो हम करते आए हैं वो हम करते रहेंगे। तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी बैंडविड्थ है, इतना पैसा है, इतना कैलिबर है कि आप हर फ्रंट पे जो है आप लड़ाई लड़ते रहें? क्योंकि अगर आप यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी देखें तो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का आज की डेट में जो सेफ हेवन है वो अफगानिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान है। देखिए, बात ये है कि पास्ट में तो जो कुछ भी होता रहा, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका बहरहाल एक वास्ट एक्सपीरियंस ज़रूर है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने का। और अब चूंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो भी कोई बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, फ्रेंडली नहीं है इस वक्त। और उसके बाद फिर जो बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी आईसिस की आपने बात की, जिन्होंने अभी रशिया में क्रेमलिन से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे अटैक किया है, अभी तक कोई 135 लोग हलाक हो चुके हैं उसमें, और काफ़ी ज़ख्मी भी हैं उसमें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अफ़गानिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है और उसके अलावा दुनिया के बहुत से मुल्कों में ये ऑपरेट कर रही है। अब जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो आपको पता है कि दुनिया में हर मुल्क में हैं, हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। तो जहाँ तक इस सवाल का तल्लक है कि क्या हम इनसे नबरद आज़मा हो सकेंगे, लड़ सकेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारा कई सालों का पिछला एक्सपीरियंस है और जो हमने लर्न किया है, और इस वक्त जो भी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, जो नाजुक सूरत हाल है इस वक्त, अभी चंद रोज़ पहले यहाँ पे अटैक हुआ था, उससे कुछ दिन पहले अभी गवादर में हुआ, और उससे पहले जो अभी ये ट्राइबल एरिया में अटैक हुआ मीर अली में। तो बहरहाल देखें, टेररिज्म तो मौजूद है, लेकिन हम ने काफ़ी हद तक अपनी जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं उनको भी हमने इवॉल्व किया है, डेवलप किया है, और वो लड़ रहे हैं और वो कंटेन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो वाक़यात हो जाते हैं, और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो कि नहीं हो पाते, जो प्रिवेंट कर लिए जाते हैं, तो वो तो न्यूज़ में नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सिचुएशन ठीक है, ख़राब है सूरत हाल, लेकिन उसके साथ साथ फिर जो काउंटर टेररिज्म है वो भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक पोजीशन में है कि वो लड़ सके इनसे।